بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ عمران حیدر ٹی وی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میرا نام عمران حیدر ہے۔ خلافت عثمانیہ مدتوں سیاسی جاؤ جلال اور علمی و تہذیبی سرگرمیوں کا مرکز بنی رہی، یہاں تک کہ 19ویں صدی کے اواخر میں جب وہ نیم جان ہو کر رہ گئی تو اس وقت تازہ دم ولولوں سے معمور مغربی تہذیب اس کے مقابلے میں آ کھڑی ہوئی۔ اس کے ساتھ اس وقت جو صنعتی اور فکری طاقت تھی اس سے عہدہ برا ہونے کے لیے بڑی خود اعتمادی، انتہائی متوازن فکر اور فکری و عملی جرأت درکار تھی، جو اس وقت میسر نہ آ سکی، جس کے نتیجے میں ترکی کی قیادت افراط و تفریط کی دو انتہاؤں میں ڈھلک گئی۔ لیکن اس آخری دور میں بھی خلافت عثمانیہ اپنی ہزار کمزوریوں کے باوجود پورے عالم اسلام کے لیے بدستور ایک مرکز کا کام دیتی رہی، اور اس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح ایک لڑی میں پروئے رکھا۔ اس نظام میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھی، ضرورت اس بات کی تھی انہیں ختم کر کے اس مرکزیت کو باقی رکھا جائے اور اسے نئی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مؤثر طور پر کام میں لایا جائے۔ لیکن مغربی تہذیب سے بری طرح شکست کھائے مرعوب ذہنوں نے ان خرابیوں کے ازالے کی بجائے خلافت عثمانیہ پاری ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ کمال اتاتورک نے اسلامی خلافت کو ختم کر کے ملک کو ایک لادینی ریاست کے اندھیرے میں دھکیل دیا اور اس کی ماضی کی شاندار لےلہاتی اسلامی تاریخ کو مسخ کر کے رکھ دیا۔ اسی کو شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے اپنے درد بھرے لہجے میں کہا: چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ کمال اتاتورک کے سیکولر انقلاب کے بعد اسلامی قانون اور شریعت کو ملک سے بے دخل کر کے وہاں سوئٹزرلینڈ کا دیوانی، اٹلی کا فوجداری اور جرمنی کا تجارتی قانون نافذ کر دیا گیا۔ دینی تعلیم ممنوع قرار دے دی گئی، پردے کو قانون کے خلاف قرار دے دیا گیا، درسگاہوں میں مرد و زن کا مخلوط نظام تعلیم شروع کرا دیا گیا، عربی رسم الخط کی بجائے ترکی زبان کے لیے لاطینی رسم الخط کو لازمی قرار دیا گیا، عربی زبان میں اذان دینے پر پابندی لگا دی گئی، ترک قوم کا اسلامی لباس مغربی نیم اوریان لباس میں تبدیل کر دیا گیا، ترکوں کے لیے ہیٹ کا استعمال لازمی قرار دے دیا گیا اور اس غرض کے لیے ایک خون ریز جنگ بھی لڑی گئی، جس میں ترکوں کے سروں پر ہیٹ رکھنے کے لیے نہ جانے کتنے سر اتارے گئے۔ دوستو، کمال اتاتورک نے یہ تمام در تبدیلیاں محض اس خیال سے کی تھی کہ ترک عوام اپنے ماضی سے کلی طور پر کٹ کر اپنا رشتہ مغربی تہذیب سے جوڑ لیں۔ اس کا یہ خیال تھا کہ اس طرح ترکی ملک معاشی اور سیاسی ترقی کی منزلیں بڑی تیزی سے طے کر سکے گا۔ آج کمال اتاتورک کے لائے ہوئے سیکولر انقلاب کو تقریباً ایک صدی بیت چکی ہے، لیکن ترکی میں آج سے 15 برس قبل تک سوائے چند وقفوں کے وہی سیکولر ذہن حکمرانی کرتا رہا جو بحیثیت مجموعی کمال اتاتورک کا ذہن تھا۔ چنانچہ ترکی کے موجودہ صدر طیب رجب اردوغان کے خلاف حالیہ ناکام فوجی بغاوت اسی اتاتورک سیکولر ذہنیت کی حامی تھی۔ کمال اتاتورک نے ترکی ملک پر یورپی اور مغربی تہذیب کے تمام اثرات کو نافذ کرنے کے لیے تعلیم اور ذرائع ابلاغ سے لے کر جبر و استبداد تک ہر حربہ پورے جوش و خروش سے آزمایا۔ لیکن اگر ترکی معاشرے پر کمال اتاتورک کے سیکولر انقلاب کے اثرات کا مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت خوب اچھی طرح کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ بڑے بڑے شہروں کی حد تک جو سیکولر انقلاب فحاشی اور رانی کو یورپ کی سطح تک لانے اور لوگوں کا لباس اور رسم الخط بدلنے میں بے شک کامیاب رہا، لیکن جہاں تک ملک کے بنیادی مسائل کا تعلق ہے ان میں کمال اتاتورک ذہنیت کی یہ طویل ترین حکمرانی اس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں پہنچا سکی۔ ترکی کے مسلمانوں کی باری تعداد فطرتی طور پر اس سے پہلے بھی کمال اتاتورک کی اس روش کی ہمنوا نہیں تھی جو اس نے اسلام کے خلاف اختیار کی تھی، لیکن اس کے اس انقلاب نے تقریباً ایک صدی کے نتائج کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اب وہاں خاص طور پر احیاء اسلام کی تحریکیں زور پکڑ چکی ہیں۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک مرتبہ ایک مقام پر کمال اتاتورک نے الیاذ باللہ قرآن مجید کا نسخہ شیخ الاسلام کے سر پر دے مارا تھا۔ وہاں اب الحمدللہ قرآن کریم کی تعلیم کے سینکڑوں ادارے قائم ہو چکے ہیں۔ جہاں عربی زبان میں اذان دینے پر پابندی لگائی گئی تھی وہاں اب پورا شہر اذانوں کی آواز سے گونج رہا ہے۔ جہاں خواتین کے لیے پردہ کرنا جرم قرار دیا گیا تھا وہاں اب خواتین مکمل پردے میں نظر آتی ہیں۔ اور اب اگر اللہ تعالیٰ نے خیر کی تو ترکی کے صدر طیب رجب اردوغان ترکی ملک کو بچے کھوچے سیکولر ترکی سے نکال کر مکمل اسلامی ترکی کے راہ پر گامزن کر دیں گے اور ترکی کا شمار بھی انشاءاللہ اسلامی ممالک کے صف اول میں ہونے لگے گا۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔